آج ہے نواں رمضان، انشاءاللہ 9 رمضان کی تسبیحات، اذکار، عبادات اور نوافل کا ذکر اس ویڈیو کے اندر ہم کریں گے۔ تو بعد نماز فجر آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے اور ایک عظیم صورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل یاسین ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کو شام تک خوشی دی جاتی ہے، اور جو رات کے ابتدائی حصے میں پڑھتا ہے وہ خوشی جو ہے صبح تک پاتا ہے۔ تو آپ سورہ یاسین کی تلاوت سے دن کا آغاز کیجئے۔ بعد نماز ظہر آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے، لیکن ایک خاص طریقے سے، کیونکہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے رحمت کا۔ اس عشرے میں رحمتوں کا نزول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس کی اتنی فضیلتیں اور برکات ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ایک دن کے بعد یہ عشرہ ہم سے رخصت ہو جائے گا، تو خوب توجہ اور دھیان لگا کر آپ نے اس عمل کو سننا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آپ نے سورہ رحمان پڑھنی ہے، اور جب آپ اس آیت پر آئیں گے، جب اس آیت پر آئیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر والحمد للہ علی کل حال۔ لیکن یہ جملہ کہتے ہوئے آپ کی کیفیت دل کی یہ ہونی چاہیے، جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ دل کے اندر حاضر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس طریقے پر سورہ رحمان کی تلاوت سے آپ نا امید نہیں ہوں گے۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ مقصد پا لیں گے۔ رزق کی خیر و برکت اور عذاب قبر سے حفاظت کے لیے 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ ورد کرے گا تو خدائے عزیز و غالب اسے فقر سے پناہ دے گا اور وحشت قبر کو بھی ختم کر دے گا۔ یہ تسبیح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر بھی آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ آپ کو بھی جانا مقدر فرمائے اور میرا بھی نصیب چمکائے۔ بعد نماز مغرب سورہ ملک کی تلاوت کیجئے اور یہ درود پاک پڑھیے۔ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا مال و دولت بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس درود پاک کو اپنی عبادات کا حصہ بنائیے۔ روز مرہ کے معمولات میں ایک تسبیح اس درود پاک کی آپ ضرور پڑھیے۔ نماز عشاء کے بعد تراویح کا اہتمام کیجیے، اور ہوٹلنگ کے بجائے، ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کے بجائے جلدی سو جائیے، کیونکہ سحری میں آپ نے جلدی اٹھنا ہے۔ سورہ واقعہ بھی پڑھنی ہے اور تہجد کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ یہ تھی 9 رمضان المبارک کی عبادات۔